اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شان محمد کے سلسلہ میں جو ہم نے پروگرام شروع کیا ہوا ہے، آج اس کی اگلی قسط جو ہے وہ آپ کو بتا رہے ہیں۔ تو یہ آپ سے گزارش ہے کہ اس کو شروع سے لے کر آخر تک سنیں۔ اس میں بہت کام کی باتیں ہیں، بہت دین اور اسلام کی باتیں ہیں، شریعت کی باتیں ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں باتیں ہیں۔ تو یہ وہ باتیں ہیں جو آپ کے فائدے کے لیے ہیں، آپ کی زندگی میں یہ کام آنے والی چیزیں ہیں۔ آپ زندگی میں انہیں اپنائیں تو آپ کی زندگی جو ہے وہ سنور جائے گی اور اپنا کر ثواب بھی حاصل ہوگا۔ تو آپ سے یہ گزارش ہے کہ اس کو ضرور سنیں اور اسے سبسکرائب بھی کریں، اسے شیئر بھی کریں، اسے لائک بھی کریں۔ اگر کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں، نیا کریں گے تو آپ کی مرضی ہے، ہم تو کچھ زور تو نہیں چلتا ہے۔ اچھا، آج کی جو ہے یہ جو ہم بیان کر رہے ہیں کہ اس کا ٹاپک ہے کوئی دوسری مثال نہیں، کوئی دوسری مثال نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں کوئی دوسری مثال نہیں ملتی۔ وہ کس طرح؟ داعیہ انقلاب کا اطلاق اگر نسل آدم کے کسی فرد یا بات تمام و کمال درست ہو سکتا ہے تو وہ صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اس لیے کہ تاریخ انسانی کے دوران جتنے بھی انقلاب آئے وہ بشمول انقلاب فرانس، انقلاب روس، سب کے سب جزوی تھے اور ان کے نتیجے میں حیات انسانی کے صرف ایک ہی گوشے میں تبدیلی رونما ہوئی۔ جیسے انقلاب فرانس سے نظام سیاست و حکومت میں اور نظام روس سے نظام معیشت کے تفصیلی ڈھانچے ہیں، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو انقلاب عظیم دنیا میں برپا کیا اس سے پوری انسانی زندگی میں تبدیلی رونما ہوئی اور عقائد و نظریات، علوم و فنون، قانون و اخلاق، تہذیب و تمدن، معاشرت و معیشت، سیاست و حکومت، الغرض حیات انسانی کا کوئی ایک گوشہ بھی بدلے بغیر نہ رہا۔ اس کے علاوہ وہ اس اعتبار سے نسل انسانی کی پوری تاریخ میں کوئی دوسری مثال موجود نہیں کہ کسی ایک ہی شخص نے انقلابی فکر میں پیش کیا ہو، پھر دعوت کا آغاز بھی خود ہی کیا ہو، پھر تنظیمی مراحل بھی خود ہی طے کیے ہوں، پھر اس انقلابی جدوجہد کو کشمکش اور تصادم کے جملہ مراحل سے گزار کر خود ہی کامیابی سے ہمکنار کر دیا ہو۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نہایت حیرت انگیز اور حد درجہ عظیم معجزہ ہے کہ آپ نے ایک ہی فرد واحد سے دعوت کا آغاز فرما کر کل 23 برس میں انقلاب اسلامی کی تکمیل فرما دی اور ایک وسیع و عریض خطے پر دین حق کو اپنے سماجی و معاشی اور سیاسی ڈھانچے سمیت عملی طور پر قائم و نافذ کر دیا ہو۔ سیرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دوسرا ٹاپک ہے سیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دنیا میں بابل و اسیر، ہندوستان و چین، مصر و شام، یونان و روم، بڑی بڑی تمدن پیدا ہوئے، اخلاق کے بڑے بڑے نظریہ قائم کیے گئے، تہذیب و شائستگی کے بڑے بڑے اصول بتائے گئے، اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے، ملنے جلنے، پہننے اوڑھنے، رہنے سہنے، سونے جاگنے، شادی بیاہ، مرنے جینے، غم و خوشی، دعوت و ملاقات، مصافحہ و سلام، غسل و طہارت، عیادت و تعزیت، تبریک و تہنیت، کفن و دفن کے بہت سے رسوم، آداب، شرائط اور ہدایات مرتب ہوئے اور ان سے ان قوموں کے تہذیب و تمدن اور معاشرت کے اصول بنائے گئے۔ یہ اصول سینکڑوں برس میں بنے، پھر بھی بگڑ گئے، صدیوں میں ان کی تعمیر ہوئی، تاہم وہ فنا ہو گئے، لیکن اسلام کا یہ تمدن چند برسوں میں بنا اور تعمیر ہوا اور 1400 برس سے کل روئے زمین کے سینکڑوں مختلف قوموں میں یکسانیت کے ساتھ قائم ہے، کیونکہ اس کی بنیاد ایک ہے، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی۔ اس زندگی کے آئینہ میں صحابہ نے اپنی زندگیاں سجائیں اور ان کا عکس تابعین
نے اتارا اور اس طرح وہ تمام دنیا اسلام کا عمل اور رسم بن گئی اور وہ مقدس زندگی مرکزی نقطہ تھی۔ صحابہ نے اس کو خط اور بعد کی نسلوں نے اس کو دائرہ بنا دیا۔ وہ تمدن آج اگرچہ کامل نہیں مگر اس کے نقش و قدم آج بھی اب بھی ہیں اور اسی پر مسلمان چل رہے ہیں۔ لیکن ایک محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی جو تمام صحابہ کی زندگی بن گئی تھی، اور وہی کبھی دنیا اسلام کی زندگی بن گئی تھی، اور وہ کامل تصویر آج بھی موجود ہے۔ افریقہ یا ہندوستان کا کوئی خاندان جب آج عیسائی ہوتا ہے تو اس کو مذہب میں گو انجیل سے لیکن تہذیب و تمدن اور عملی زندگی کا سبق یورپ کے بنائے ہوئے تمدن سے سکھایا جاتا ہے۔ لیکن ویشی قبیلہ جو مسلمان ہوتا ہے اس کو جہاں سے مذہب ملتا ہے وہیں سے مذہب، تہذیب و تمدن اور شائستگی کا سبق ملتا ہے۔ مسلمان ہونے کے ساتھ پیغمبر اسلام کی پوری زندگی انسانی ضروریات اور حالات کے ساتھ ان کے سامنے آ جاتی ہے، اور یہ بولتی چالتی جیتی جاگتی تصویر ہر مسلمان کی زندگی کی حالت اور کیفیت کا آئینہ بن جاتی ہے۔ گویا سیرت محمدی دنیا کا آئینہ خانہ ہے جس میں دیکھ کر ہر شخص اپنے جسم و روح، ظاہر و باطن، قول و فعل، زبان و دل، آداب و رسوم، طور و طریق کی اصلاح اور درستی کر سکتا ہے، اور اسی لیے کوئی مسلمان قوم اپنی شائستگی اور ادب و اخلاق کے لیے اپنے مذہب سے باہر اور اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے اللہ کوئی چیز نہیں مانگتی اور نہ اس کی ضرورت ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ آپ کی بہت مہربانی، بہت شکریہ۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔